ان کے گھر جو ہے نا اور ان کے بینک بیلنس، ان کے بچوں کی شادیاں اور ان کا جو سارا سیٹ اپ ہے نا وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن مجھے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار بڑے برے حالات ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ یار کیوں ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں؟ وہ فل ٹائم ورک الاؤ میں آپ کم سے کم بھی نا، اگر آپ ہارڈ ورکر ہیں، آپ 6-7 دن یعنی منتھ پورا کام کرتے ہیں، آپ چھٹی نہیں کرتے، تو یار آپ نہ کرتے بھی نا۔ جو لندن میں رہتا ہے وہ بتا رہا تھا کہ مجھے ایک ایسی بھی جاب ملی تھی جو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے صرف سمیں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے اور آپ نے صرف 4-5 گھنٹوں میں 150 پاؤنڈ آپ کو ڈیلی کا ملا کرے گا۔ السلام علیکم۔ تو آج بیسیکلی میں ایسا سوال کا آنسر دینے جا رہا ہوں جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ باہر آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں نا، یا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار ہم نہ کسی طرح پیسے جو ہے نا وہ اچھے سے کمائیں یہاں سے۔ مجھے پتا ہے کہ مقصد سب کا یہاں پہ پڑھنا تو کوئی 100 میں سے کوئی 1-2 کا ہی مقصد ہوگا، لیکن سب کا مقصد جو ہے نا وہ پیسے کمانا ہی ہوتا ہے۔ تو آج بیسیکلی ہم ڈسکس کریں گے کہ یار پیسے جو ہے نا وہ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کتنے جو ہے وہ یہاں پہ کما سکتے ہیں۔ اچھا، اسٹوڈنٹ کی جب میں بات کر رہا ہوں نا، تو یہ میں صرف اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں جب آپ صرف اسٹوڈنٹ ہیں، یعنی آپ پی ایس ڈبلیو پہ نہیں گئے۔ تو جب میں پی ایس ڈبلیو کی بات کروں تو اس ٹائم میں بیسیکلی بات کر رہا ہوں گا کہ جب آپ کو فل ٹائم ورک الاؤ ہوگا۔ پھر اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پورے ٹائم کے اندر، یعنی اسٹوڈنٹ لائف میں، اسٹوڈنٹ کے بعد پی ایس ڈبلیو میں، اوورآل جو آپ کے، اگر آپ ماسٹر کرنے آ رہے ہیں تو آپ کے 3-4 سال جو ہیں، اور پھر آپ جو ہے اگر بیچلرز کرنے آ رہے ہیں تو آپ کے جو 6-7 سال ہیں، اس ٹائم کے اندر آپ ٹوٹل پیسے کتنے کما لیں گے۔ تو کہیں خوبصورت سی جگہ دیکھتے ہیں بیٹھنے کے لیے، تو بات کرتے ہیں۔ ٹھنڈ بہت ہے تو یہ میں پین ہی رکھوں گا، اگر بری لگ رہی ہے تو اگنور کرنا یار۔ اچھا، جب میں باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا تو جو بھی میرے دوست رشتہ دار جو باہر سیٹل تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی باہر نہیں آنا، باہر تو جو ہے نا بڑے برے حالات ہیں، تو باہر تو بالکل بھی نہیں آنا، باہر بہت برے حالات ہیں۔ تو میں سوچتا تھا کہ یار شاید واقعی باہر بڑے برے حالات ہوں، شاید جو ہے وہ فاقے پڑے ہوں، لیکن میں ایک چیز نوٹ کرتا تھا کہ جو بھی باہر گئے ہوئے ہیں نا، ان کا گھر پاکستان میں سب سے اچھا ہے، ان کی سیٹلمنٹ بہت اچھی ہے، ان کا جب وہ باہر سے آتے ہیں تو وہ جہاں مرضی گھومتے پھرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، لیکن جو بھی باہر جانے کی کوشش کرتا ہے اس کو وہ ہمیشہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار باہر نہیں جانا، باہر بڑے برے حالات ہیں، باہر تو بہت برے حالات ہیں۔ تو یار خود ان کے گھر جو ہے نا اور ان کے بینک بیلنس، ان کے بچوں کی شادیاں اور ان کا جو سارا سیٹ اپ ہے نا وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن مجھے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار بڑے برے حالات ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ یار کیوں ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں؟ تو مجھے باہر جا کے دیکھنا چاہیے۔ تو وہ پھر میں نے یہاں پہ آ کے ریئلائز کیا، جو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یار پیسے بیسیکلی کتنے بنیں گے آپ کے۔ تو جب آپ یو کے آ جائیں گے اور آپ کا پہلا سال ہوگا، پہلا سال کا یہ مطلب ہے کہ جب اگر آپ 1 ایئر کے ماسٹر میں آئے ہیں تو ماسٹر کا آپ کا پہلا سال ہوگا۔ آپ کو پچھلی ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا، آپ کو اگر یاد ہے، اگر آپ ریگولر ویورز ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ یار 6 مہینے، کم از کم 5-6 مہینے آپ کو چھٹیاں ہوتی ہیں جس میں آپ کو فل ٹائم ورک الاؤ ہوتا ہے۔ تو فل ٹائم ورک الاؤ میں آپ کم سے کم بھی نا، اگر آپ ہارڈ ورکر ہیں، آپ 6-7 دن یعنی منتھ پورا کام کرتے ہیں، آپ چھٹی نہیں کرتے، تو یار آپ نہ کرتے بھی نا 2,2500 پاؤنڈ آپ بنا لو گے۔ یہ میں اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں جب آپ چھٹیاں ہیں، آپ کو 6 مہینے کی بات کر رہا ہوں جس میں آپ کو فل ٹائم ورک الاؤ ہے۔ تو 2,2500 پاؤنڈ آپ آرام سے مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں کرنا، آپ نے آرام والا کام، اس میں آپ 2,2500 پاؤنڈ بنا لو گے۔ ایون میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میرا ایک دوست جو لندن میں رہتا ہے وہ بتا رہا تھا کہ مجھے ایک ایسی بھی جاب ملی تھی جو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے صرف سمیں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے اور آپ نے صرف 4-5 گھنٹوں میں 150 پاؤنڈ آپ کو ڈیلی کا ملا کرے گا۔ تو پھر آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ مزید یوٹیلائز کر کے، یعنی مزید جو ٹائم آپ کا بچ جائے وہ آپ کہیں اور یوٹیلائز کر کے اچھے پیسے بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ 2,2500 ایک مہینے میں کما رہے ہیں
اور آپ جو ہے 2025 کو اگر پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں نا تو بھائیو یہ جو ہے وہ 5 لاکھ سے اوپر ہی جاتے ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی بندہ جو ہے نا وہ پارٹ ٹائم جاب کر کے ڈیلیوریز کر کے یا اس طرح کوئی 5 لاکھ روپیہ کما سکے. تو پھر جب اتنے پیسے بن رہے ہیں تو پھر بھی لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرنا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یار جو ہے نا وہ یو کے مت آؤ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈیورنگ اسٹڈی، یعنی جب آپ کو چھٹیاں نہیں ہیں اس ٹائم میں آپ کتنے پیسے کماؤ گے. تو اس ٹائم کی اگر بات کریں نا تو اس ٹائم کے اندر آپ کو، اگر آپ لیگل کام کر رہے ہو، کوئی کیش اور وہ والا کام نہیں کرتے، تو آپ 800,000 تک آپ پھر بھی بنا لیا کرو گے. جس میں اگر آپ کسی، جس کو کہتے ہیں نا کہ ذرا ڈیلی سی جگہ پہ رہتے ہو، آپ بہت زیادہ خرچہ نہیں کرتے، فوڈ کو خود کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ کے اچھے خاصے پیسے سیو ہو جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے سال کی صرف اسٹڈی پیریڈ کی میں بات کروں نا تو پاسبلٹی ہے کہ آپ بہت زیادہ پیسے سیو نہ کر سکیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ پیسے سیو کر ہی نہیں سکتے. آپ پیسے سیو کر سکتے ہیں، پاکستان سے بہت اچھے پیسے سیو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا زیادہ ہارڈ ورک، تھوڑا سا خرچے کم اور تھوڑا سا سنبھل کے چلنا پڑے گا. اگر آپ سنبھل کے چلیں گے اور سمارٹ ورک کریں گے تو آپ کو میں اگر بتاؤں تو آپ اپنی اسٹڈی پیریڈ کے اندر ہی 15 سے 20 لاکھ روپیہ ہو سکتا ہے کہ آپ بچا لیں. یہ اسٹڈی پیریڈ یعنی 1 ایئر کے ماسٹر کی میں بات کروں. اگر آپ بیچلرز کرنے آ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ باقی چیزیں کرنے آ رہے ہیں، تو آپ اس کو اپنے جو ہے نا اکارڈنگلی، اپنے ایئرز کے اکارڈنگلی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. یہ ایک بات ہوگی اسٹڈی پیریڈ کے دوران کی. اس کے بعد آ جاتے ہیں پی ایس ڈبلیو. بھائیو پی ایس ڈبلیو میں فل ٹائم ورک الاؤ ہے. اچھا، اگر ایک سینیریو کریٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو جاب نہیں ملی، یعنی آپ کو پی ایس ڈبلیو کے اندر سپانسرڈ جاب نہیں ملی، اگر آپ کو سپانسرڈ جاب نہیں ملی تو آپ پارٹ ٹائم جاب کریں گے، آپ ڈیلیوری کریں گے، آپ سیکیورٹی کریں گے، آپ کوئی بھی اور کام جو ہے اس طرح کریں گے. اس کام کے اندر آپ، میں ہونیسٹلی بتاؤں تو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، میں آج بتا ہی دیتا ہوں، ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو 4,000 پاؤنڈ بھی پر منتھ کماتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو فل ٹائم ورک الاؤ ہے، جو پی ایس ڈبلیو میں کما رہے ہیں. 4,000 پاؤنڈ کا مطلب یہ ہے پاکستانی 10-12 لاکھ روپیہ. تو 10-12 لاکھ روپیہ بھی لوگ میں نے یہاں پہ پر منتھ کماتے ہوئے دیکھے ہیں پی ایس ڈبلیو کے اندر، جن کو فل ٹائم ورک الاؤ ہوتا ہے. تو اگر میں اس ساری چیز کو کمپیئر کروں تو خرچے بھی نکالوں، ساری چیزیں ختم کروں، اگر آپ ماسٹر میں آ رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ 1 سال پڑھتے ہیں، پھر آپ کو پی ایس ڈبلیو کنورٹ ہوتا ہے، اس ڈیوریشن کے اندر آپ نہ کرتے بھی اگر 10-12 لاکھ روپیہ پر منتھ کما رہے ہیں 2 سالوں میں، تو آپ منتھس کو اپنے پیسوں کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے چیک کر سکتے ہیں. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ یار آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں. تو میں اگر اپنا اسٹیمیٹ لگاؤں نا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں جتنے پیسے لگا کے آیا ہوں، یعنی 10-15 لاکھ روپیہ سب کا لگتا ہے، 15-20 کر سکتے ہیں. جب ہم آئے تھے اس ٹائم تھوڑے کم لگتے تھے، ابھی پاؤنڈ کا ریٹ کیونکہ اوپر جا رہا ہے، آنے والے وقتوں میں اور اوپر جائے گا. تو اگر ایک بندہ 10-15 لاکھ روپیہ لگا کے اور محنت کر کے اس کو ریٹرن میں 2-3 کروڑ روپیہ مل جاتا ہے، نیشنلٹی نہیں بھی ملتی، پی آر نہیں بھی ملتی، تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہوگا؟ تو یہ گھاٹے کا سودا ہرگز نہیں ہوگا. آپ جو ہے وہ بہترین قسم کے پیسے، یہ صرف ماسٹر والوں کی بات کرو جن کو پی ایس ڈبلیو کے اندر کوئی سپانسر جاب نہیں ملتی، کوئی کسی قسم کی آپ کو جو ہے وہ ریگولر جاب نہیں ملتی آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ. یہ صرف پارٹ ٹائم سیکیورٹی، ڈیلیوری اور اس طرح کی چھوٹی موٹی جابز کی میں بات کر رہا ہوں. پھر اگر آپ کو اگر جو ہے وہ اپنی فیلڈ کی جاب مل جاتی ہے، فیلڈ کی جاب کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو انجینئرنگ کی جاب مل جاتی ہے، آپ کو آئی ٹی کی، تو ان کے بھائیوں پر آور جو ریٹ ہوتا ہے نا وہ 20 پاؤنڈ 30 پاؤنڈ اس طرح ہوتا ہے. تو آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں پھر وہ آپ اسی حساب سے لگا لیتے ہیں. یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا آپ کو ٹیکس وغیرہ پے کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اگر دیکھا جائے نا تو پاکستان سے کمپیئر کیا جائے، مطلب بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار وہیں پہ محنت کر لو، وہیں پہ سیٹ ہو جاؤ، وہیں پہ بڑی اپورچونیٹیز ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو یار پاکستان سے نا یا انڈیا سے
آپ یہاں کا لائف سٹائل آپ کا بہت بہتر ہو جائے گا. میں ایسی جیکٹ پاکستان میں نے کبھی نہیں پہنی تھی, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں ایسی جیکٹ بھی پہن رہا ہوں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے, اتنا خوبصورت بادل اور یہ خوبصورت گرینری یہ پاکستان میں نہیں تھی, تو یہ یہیں پہ آ کے ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائیو, اگر آپ نے سوچ ہی لیا ہے اور آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے والے بہت لوگ ہیں تو ان کو اگنور کریں اور اللہ کا نام لے کے آئیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر محنت کریں گے, سٹارٹ میں آپ کو بہت مشکل ہوگی, 1 مہینہ 2 مہینے یا ڈیورنگ سٹڈی آپ کو مشکل ہوگی, لیکن ایٹ دا اینڈ اس ملک کے اندر سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے, بہت کچھ کمائیں گے, بہت کچھ لے کے جائیں گے. بہت کچھ کمانے کا یہ مطلب ہے پیسے بھی کمائیں گے, پھر یہاں کا لائف سٹائل بھی کمائیں گے, یہاں کی ایک اچھی خوبصورت زندگی کو بھی دیکھیں گے, پھر انگریزوں کو بھی دیکھیں گے. تو وہ بھی تو ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ آپ کا دل کرتا ہی ہے کہ آپ دیکھیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائیو آ جاؤ. یہ ماسٹر والوں کی میں بات کر رہا تھا. ابھی ہم آ جاتے ہیں بیچلرز کی طرف. اگر آپ بیچلرز کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہے, بیچلر اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے, کیونکہ ان کی کلاسز زیادہ ڈیز ہوتی ہیں اور ان کو جو ہے نا محنت تھوڑی سی زیادہ کرنی پڑتی ہے. ان کا اسٹے لمبا ہوتا ہے, اس کے الگ فائدے ہیں, لیکن ان کو فیس جو ہے نا وہ زیادہ دینی پڑتی ہے, کیونکہ انہوں نے 4 سال پڑھنا ہے, فیس انہوں نے زیادہ دینی ہے. تو فیس جب آپ نے زیادہ دینی ہے تو یار آپ جو کماؤ گے نا وہ پھر آپ ان کو زیادہ دو گے. لیکن پھر بھی دیکھا جائے ایک بیچلر اسٹوڈنٹ پاکستان میں کیا کماتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بیچلر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں, یونیورسٹی گیا, انجوائے کیا, چل کیا, گھر آ کے سو گیا. 2.5-3 لاکھ روپیہ جو ہے وہ فیس بھی اپنی اس نے بیچلرز میں دی پاکستان میں. تو یہاں پہ آ کے آپ اگر کچھ بھی نہیں کما رہے تو آپ کم از کم اپنی بیچلرز کی فیس تو خود دے رہے ہو. پھر آپ جو ہے وہ یہاں پہ چیزیں تو سیکھ رہے ہو, پھر آپ پی ایس ڈبلیو میں تو پیسے کماؤ گے. تو ریٹ وہی ہے پی ایس ڈبلیو کے اندر کہ آپ نہ کرتے بھی 8 سے 10 لاکھ روپیہ پارٹ ٹائم جابز کر کے کما سکتے ہو پی ایس ڈبلیو کے اندر, 1 منتھ کی میں بات کروں. اس سے زیادہ پھر آپ کی اپنی محنت ہے, آپ کی اپنی لک ہے اور آپ کی قسمت ہے. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مزید آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کنیکٹ رہنے کے لیے, کیونکہ آگے نا میں مزید کچھ ویڈیوز بناؤں گا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کا ویزا لگ گیا, تو وہ کیسے اکوموڈیشن تک پہنچیں, ٹیکسی کیسے کرائیں, اکوموڈیشن کیسے کرائیں, اکوموڈیشن کہاں سے ملے گی, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں مزید ویڈیوز میں ڈسکس کرتا رہوں گا. تو آپ نے بھائی کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہم بات چیت کرتے رہیں اور ہم جو ہے وہ کنیکٹڈ رہیں, ایک دوسرے کی ٹینکوں کھینچنے کے بجائے ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.